اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے متعلق کچھ ایمان افروز باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھیں۔ آج بھی انشاء اللہ العزیز ہم سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے ایمانوں کو تقویت حاصل ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جو کہ تقریباً 1,24,000 کی تعداد میں ہیں، صرف اور صرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا صحابی ہونا خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا۔ غار ثور میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے فکر مندی کے آثار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اقتلوا فانا رجل واحد وان قتلت ہلکت الامۃ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ظالموں کے ہاتھوں صرف میں قتل کیا گیا تو میں صرف ایک فرد واحد ہی قتل ہوں گا، لیکن آقا اگر آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا تو پوری امت ہلاک ہو جائے گی، لہذا یہ فکر دامن گیر ہے، اس وجہ سے میرے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار ہیں۔ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان خیالات کا اظہار فرمایا تو رب کریم نے قرآن پاک میں اس کا کچھ یوں ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو نفوس جو کہ غار میں موجود تھے۔ یہ غار ثور ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف فرما تھا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو نفوس جو کہ غار کے اندر موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذ یقول،
جبکہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اور یہ صحابی کون ہے؟ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر غم نہیں کرو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ دو نفوس قدسیاں ہیں کہ جو جب نکلے تو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچ گئے۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا صحابی قرار دیا گیا کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا۔ تو یہ وہ سرکار کے واحد صحابی ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے، اور اگر کوئی معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کا انکار یہ کفر ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی کہ جن کی صحابیت پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ہمارے ذہن و گمان سے بھی وراء الورا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کے وقت آسمان صاف تھا، چاندنی رات تھی، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان پر اتنے سارے ستارے ہیں، کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ جتنے آسمان پر ستارے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، اتنی نیکیاں عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، عمر ابن خطاب کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ یہ شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، اب ذرا اس میں آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم مبارک کی رفعت کو بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان پر جو اتنے ستارے ہیں تو کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی شخص کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی شان ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ کس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں گی، نہیں، یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں
اے عائشہ اتنی نیکیاں عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے نامہ اعمال میں ہیں. سبحان اللہ. آسمان کے ستارے کتنے ہیں کون گن سکتا ہے؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کی علم کی رفعت کا یہ عالم ہے کہ آقا آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں کہ آسمان پر کتنے ستارے چمکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں بلکہ آقا نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال کی طرف جب توجہ فرمائی تو یہ بھی دیکھ لیا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں بھی ہیں. غور کیجئے کہ یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے اور کس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کا نام لیں گے. جب میں نے یہ عرض کی ہے کہ آسمان پر جو اتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نیکیاں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ سرکار میرے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے، لیکن سرکار نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا. تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو غور کیجئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی رفعت اور ان کی شان. آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنی نیکیاں زندگی بھر کی عمر ابن خطاب کی ہیں ان تمام نیکیاں وہ ساری نیکیاں میرے غلام ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. تو یہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی رفعت. جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کائنات کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے حامل ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلا کر ایک وصیت فرمائی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس وصیت کو سنا بھی اور اس وصیت پر عمل بھی کیا. حضرت علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر التفسیر الکبیر میں سورۃ الکہف کے ضمن میں اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں. بڑی مستند بات ہے. آپ غور کیجئے کہ اتنے زبردست مفسر ہیں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی ہلکی بات نہیں ہوتی ہے، بڑی مدلل بات ہوتی ہے. تو سورۃ الکہف کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو لے کر کے آتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا اور کچھ وصیتیں فرمائیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں وہ وصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ اس واقعے کے اندر مزید وزن پیدا ہو جائے. خلیفہ دوم جناب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں. ایک پلڑے میں آقا کی ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے
اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہو جائے گا ساری امت کے ایمان پر. تو حضرت ابو بکر صدیق ایسے کامل الایمان ہیں کہ ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھاری ہو جائے گا. تو آپ نے وصیت فرمائی کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے. تو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد مجھے غسل دینا، غسل دینے کے بعد کفن دینا، کفن دینے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھنا، اور میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرا جنازہ لے جا کر کے سرکار کے روضہ انور کے سامنے رکھ دینا. اور سرکار کے روضہ انور کے سامنے رکھنے کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار غار ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس نے یہ وصیت کی ہے کہ سرکار اگر آپ اجازت دیں گے تو ابو بکر صدیق کو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، اور اگر آپ کی اجازت نہیں ہوگی تو اس کو لے جا کر کے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا. یہ وصیت کی کس نے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اچھا، جب آپ نے یہ وصیت فرمائی ہوگی تو یقیناً بڑے بڑے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت حاضر خدمت ہوں گے. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر یہ تم کیسی وصیت کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ ہم جو ہے وہ لے جائیں گے تمہارا جسد خاکی لے جا کر سرکار کے روضہ انور کے سامنے رکھ دیں گے، اور جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو یہ تو بتاؤ کہ سرکار سنیں گے کیسے؟ چلو اچھا بھائی، سن بھی لیا انہوں نے تو وہ جواب کیسے دیں گے؟ اور جو وہ جواب دیں گے تو ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا کہ سرکار کی طرف سے اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ان کو غسل دیا گیا، ان کو کفن دیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام ان کا جنازہ لے کر کے آتے ہیں، سرکار کے روضہ انور کے سامنے رکھتے ہیں. جو کچھ ابو بکر نے کہا تھا سب سرکار کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا تو کہتے ہیں کہ سرکار کے روضہ انور سے یہ آواز آتی ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ارے حبیب کو حبیب کے پاس ہی لے کر کے آ جاؤ. کہتے ہیں سرکار کے روضہ انور سے یہ آواز ہم نے سنی کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب. چنانچہ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے پہلو میں دفن کیا گیا. کل تک جو یار غار تھا آج وہ یار مزار بھی ہے. کل تک جو یار غار تھا آج وہ یار مزار بھی ہے، اور قیامت تک یار مزار رہے گا، سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے گا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا حیات النبی ہیں. صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا حیات النبی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کوئی غلام ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو سرکار ان کے سلام کو سنتے بھی ہیں. سرکار اپنے غلاموں کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اپنے غلاموں کو سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. بس یہ نصیبوں کی بات ہے کہ کس کو وہ جواب سمجھ میں آ جائے. لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے مدینے میں، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو ہمارے آقا سلام کے جواب کو بھی ارشاد فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث پاک لے کر کے آتے ہیں
جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے محبت کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے کہ میری امت ابو بکر کا شکریہ ادا کرے. میری ساری امت پر یہ واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت کرے. جبھی تو ہم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، اللہ کا پیارا صدیق ہمارا، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر چرچ جن کے عرش پر ابو بکر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.